أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں وہاں سے رضامندی حاصل نہ ہو جائے، اور وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پھر تم اس کے رہنے والوں پر سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اگر وہاں پہ کسی کو نہ پاؤ تو پھر داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، عنوان آپ نے سن لیا ہے، تمہیدی آیت بھی قرآن مجید سے میں نے آپ کو ترجمے سے مفہوم سے سنا دی ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی۔ وہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس میں آپ علیہ السلام کا انداز دیکھیے گا، پھر اس میں الفاظ کا چناؤ دیکھیے گا۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر کتاب المغازی ہے، صحیح البخاری کی کتاب نمبر 64 ہے، حدیث ہے 4406۔ آپ نے سب سے پہلے ایک صحابی سے یہ فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ ظاہر ہے اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو ایک آدمی نے بات کرنی ہوتی تھی، لوگ آپس میں گفتگو میں مصروف ہوں تو آواز پہنچانا بھی مشکل ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا انہیں خاموش کرواؤ۔ انہوں نے خاموش کروایا، بات شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز ایک سوال سے فرمایا۔ آپ جانتے ہیں حج کا موسم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1,00,000 سے زائد لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ایُّ شہر ھذا، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مطلب لوگوں کو بھی معلوم تھا ذوالحجہ ہے، لیکن لوگ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فسکتا، آپ یہ سوال پوچھ کر خاموش ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ گمان کیا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ ممکن ہے آپ اس مہینے کا نام تبدیل فرمانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ ذوالحجہ ہی ہے۔ اچھا، کوئی کمنٹ نہیں، سوال پوچھا، لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور بعد میں فرمایا کیا ذوالحجہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا ذوالحجہ ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ اب سارے مکہ میں تھے، سب کو معلوم تھا مکہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سوالوں سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید آپ ان کے نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، انہ سیسمیہ بغیر اسمہ۔ آپ نے بعد میں فرمایا کہ خاموش تھوڑی دیر ہو گئے، اس کے بعد
کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کیا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں کہ مکہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مکہ ہی ہے۔ پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر تھا۔ وہ فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ یوم النحر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے نزدیک آج بھی ان کے نزدیک اور ایک وقت تک یہ متبرک مہینہ، یہ متبرک دن، یہ متبرک شہر، نبی علیہ السلام نے 3 سوال پوچھے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ وہ فرمانے لگے جی اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بات سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، الا خبردار، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، لوگوں تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت اور آبرو اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے کے اندر اور اس شہر کے اندر آیا ہے۔ ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت والے شہر، حرمت والے مہینے اور حرمت والے دن کے مقابل قرار دیا ہے۔ آج ہم لوگوں کا مال بھی ناجائز کھا جاتے ہیں اور حج کر کے آ کے سمجھتے ہیں شاید معاف ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کی عزت اچھالنے میں ہم دریغ نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس نے کام ہی ایسا کیا بے عزتی کرنے والا۔ میرے محترم بھائیوں، اجازت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بعض اوقات دوسرے کا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اجازت ایسی چیز ہے جس میں بعض اوقات دوسرے بندے کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ریڑھی پہ جائیں گے اور بیچارے نے مونگ پھلی لگائی ہے، وہ سبزی لگائی ہے، وہ کوئی گنڈیڑیاں بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے نا خانچہ فروش ہے، کسی نے چنے لگائے ہیں، اور ہم پہلے وہ تھوڑے سے چنے کھائیں گے، وہ تھوڑی سی وہ گنڈیڑیاں پکڑیں گے، وہ تھوڑا سا فالسا کھائیں گے اور پوچھیں گے کیا ریٹ ہے اس کا۔ بغیر اجازت کے ہم یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا کے مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ مال، اس کا مسلمان کا مال بغیر اجازت کے دوسرے مسلمان پہ حرام قرار دیا۔ یہ وہ چیز جو میں نے بغیر اجازت کے تھوڑی سی بھی کھا لی ہے، یہ میرے لیے کس طرح جائز ہوئی ہے؟ اور پھر آپ تصور کریں کہ میں تو ایک گاہک ہوں، اس بیچارے کے پاس تو دن میں 20 لوگ آتے ہیں، اتنے پتہ نہیں خریدنے والے بھی آتے ہیں کہ نہیں جتنے وہ مفت کے کھانے والے آ جاتے ہیں۔ اس بیچارے کی بچت تو وہ ساری کی ساری وہ مفت خور، بلکہ مجھے اجازت دے تو حرام خور کھا کے چلے گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 20,605 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا لا یحل لاحد، کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کیا کہ ان یاخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفسہ، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا عصا، لاٹھی، سوٹی، چھڑی وہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے، حلال نہیں ہے۔ آگے وضاحت فرما دی، اس لیے کہ کسی دوسرے مسلمان کا مال ایک دوسرے مسلمان پر اس کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بے دریغ بغیر اجازت کے لوگوں کی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بھائی نیا جوتا لے کے آیا ہے، نئے کپڑے لے کر آیا ہے، اس نے پتہ نہیں کسی شادی پہ کسی فنکشن پہ پہننے کے لیے رکھے ہیں، وہ شادی پہ گیا ہے یا کسی موقع پہ گیا ہے تو پتہ چلا کہ دوسرا کزن پہن کے وہی سوٹ اور وہی جوتا وہاں پہ چلا گیا، اجازت ہی نہیں لی، اور ہم اس کو چھوٹا سا کام سمجھتے ہیں۔ آپ نے تو ایک چھڑی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ادھر مسجد میں لوگ ادھر ایک کا جوتا پہن کے جو ہے نا وہ باہر نکل جائیں گے،
یہ بھی حرام ہے، میرے لفظوں میں نہیں، کہ بغیر اجازت کے آپ کسی کا جوتا کیوں پہنے بھائی؟ اجازت لے کر جوتا پہنے، بغیر اجازت کے دو بندوں کے درمیان میں گھس کر کیوں بیٹھیں؟ وہ آپس میں کوئی پرسنل بات کر رہے ہوں گے۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں ہم کیوں داخل ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصروفیت کا ٹائم ہو۔ بغیر اجازت کے ہم کسی کی کال کیوں ریکارڈ کریں؟ بغیر اجازت کے ہم کسی کی تصویر کیوں بنائیں؟ بغیر اجازت کے مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں کسی کی ویڈیو بناؤں؟ بغیر اجازت کے میں اپنے کسی ہمسائے کے گھر میں کیوں جھانکوں؟ بغیر اجازت کے میں نہ کسی کی چیز استعمال کر سکتا ہوں، نہ کسی کی پرسنل لائف میں دخل دے سکتا ہوں۔ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، یہاں پہ ویڈیو بن رہی ہیں، کالیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور جو ہے نا کسی کے موبائل کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کے موبائل جو ہے نا چھپ چھپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے موبائل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری بد اخلاقیاں ہیں، یہ ساری بد تہذیبیاں ہیں، اور یہ سارے کے سارے خلاف شرع کام ہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کے موبائلوں کے پاسورڈ چوری کروں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کے موبائل میں دیکھوں کہ کس کس کی تصویریں ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں بھی اس وقت تک یہ اختیار حاصل نہیں ہے جب تک اجازت نہ دے دیں۔ اصلاح کرنی اور چیز ہے، سمجھانا اور چیز ہے، واعظ و نصیحت کرنا اور چیز ہے، لیکن شوہر اگر چوری چوری بیوی کے موبائل دیکھے گا، اور بیوی اگر چوری چوری اجازت کے بغیر شوہر کے موبائل دیکھے گی، تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ گھر میں لڑائیاں بڑھیں گی یا پیار پیدا ہوگا؟ بڑے گھرانے ایسے تباہ ہوتے ہیں، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا اور سنا ہے۔ ہمارے قریب ایک گھر تھا، ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑا اور بات بہت دور تک صرف اس وجہ سے پہنچ گئی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور ایک بھائی اپنی بھابھی یا سمجھ لیں اپنے بھائی کے کمرے میں وہ جھانکنے کی عادت تھی ان کو۔ اتنے بد اخلاق ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ نماز روزہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے، اور جو حقوق اللہ ہیں، جو لوگوں کے معاملات ہیں، وہاں پہ ہم نہ ان کے مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عزت کی پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی شخص یہ حقوق العباد کے بارے میں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑی معروف روایت ہے صحیح البخاری کی، ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ کبھی گزرا، آپ نے دیکھا لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں، فرمایا واجبت۔ پہلے کے بارے میں فرمایا جس کی لوگ تعریف کر رہے تھے، تعریف کرنے والے پہ جنت واجب ہو گئی، اور جو جس کی خامیاں بیان کر رہے تھے اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء علی اللہ علی الارض، کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یہ لوگ بتائیں گے کہ میں کیسا ہوں، اور یہ لوگوں کے فیصلے پر ہی میری جنت اور جہنم ہے جب حقوق العباد کا معاملہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لائٹ مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید ان چیزوں کو موضوع بناتے ہیں جو انتہائی اہم ہوتی ہیں، ضمنی چیزیں اس کی شرح و وضاحت میں پھر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ان سے اجازت نہ لے لو۔ اور اس زمانے میں اجازت لینے کا طریقہ، وہ دروازے بھی نہیں ہوتے تھے پہلے تو، ٹھیک ہے، دروازے کی جگہ چھوڑی ہوتی تھی، کو پردے لگا لیے، سادے زمانے تھے تو چھوٹی چھوٹی دیواریں اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اس میں لوگوں کے دروازے ہوتے تھے، پردے ہی لگے ہوتے تھے، تو لوگ آتے تھے۔ اب دروازہ تو نہ کھٹکھٹانے کی کوئی چیز تھی، تو اجازت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ یہ دو کام کر رہا ہوتا تھا اسلام، یعنی یہ سلام جو ہے دو کام کرتا تھا، یعنی اگر اندر سے اجازت ملنی ہوتی تھی تو اگلا بندہ کہتا تھا وعلیکم السلام، جس کا مطلب تھا آ جاؤ، اور اگر اجازت نہیں دینی ہوتی تھی تو خاموش، تو بندہ واپس چلا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے کو گھر جائے
تو بغیر اجازت کے نہ جائے اور 3 دفعہ سے زیادہ اجازت بھی نہ مانگے. اور قرآن نے بیان کیا کہ اگر تم آگے سے یہ جواب سنو کہ ارجعوا تو فرجعوا، اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، آپ آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیل دی ہے، یا آپ نے فون کیا ہے اور آگے سے جواب نہیں آیا، تو میرے بھائی آپ واپس آ جائیں. اس کے دروازے پہ بیٹھ نہیں جانا. کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی حادثہ ہو، وہاں پہ اس کی میں باتیں نہیں کر رہا. وہاں پہ اجازت کے حکام خود بخود ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی گھر میں خود حادثہ ہو گیا ہے خدا ناخواستہ، تو اب وہ کو آگ لگ گئی ہے، کو وہاں پہ تو اجازت نہیں نا، اب وہاں پہ تو آپ جائیں فوراً ان کو بچائیں. لیکن عام حالات کی بات ہے کہ وہاں پہ فرمایا کہ اگر اجازت ملے تو چلے جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں، میں اگر کسی کے گھر جاؤں، آپ کسی کے گھر جائیں، آگے سے جواب نہ آئے، آپ نے بیل دیا کسی نے دروازہ نہیں کھولا، آپ نے فون کیا کسی نے فون نہیں اٹھایا، آپ نے سلام کیا کسی نے جواب نہیں دیا، یا کسی نے حوصلہ کر کے یہ بول ہی دیا ہے کہ واپس چلے جاؤ، تو مجھ سے یا آپ سے لوگ کیا امید کریں گے؟ میں تو آ کے یہی کہوں گا نا، انہوں نے پہاڑی دروازہ بھی نہیں کھولیا، انہوں نے مجھے اندر ہی نہیں باڑیا، انہوں نے تو مجھے جو ہے نا پانی نہیں پوچھا، انہوں نے تو مجھے گلی میں کھڑا کر دیا ہے. جبکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کسی دوسرے سے وقت لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں کتنی پرائیویسی ہے. یہ ہے اصل وہ پرائیویسی جو اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے کہ میں آپ کے گھر آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. مجھے چاہیے کہ میں پہلے فون کروں. اب تو آ گئے ہیں فون الحمدللہ، میں فون کر کے آؤں. بعض لوگ آتے ہیں ایسے ٹائم پہ، کسی کے آرام کا وقت ہوتا ہے، یا آئیں گے وہ کھانے کا وقت ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارا ماحول اس طرح کا ہے کہ ہم اگر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور اگر کوئی مہمان آ گئے ہیں تو ہمارا وہ سارا نظام وہ کس طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم تکلف میں پڑ جاتے ہیں. ہم اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوں گے، کوئی آنے والا اس کو ساتھ بٹھانا مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر وہ کچھ لوگ روک دیتے ہیں مہمانوں کے جانے تک، یا پھر اس طرح لوگ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آنے والا بغیر اجازت کے، یا یوں سمجھ لیں بغیر اطلاع کے آیا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے فون کریں، اجازت لیں، اور پھر اگلے کے گھر جانے کی جرات کریں. یہ اسی رمضان کی بات ہے. ہمارے ایک فیملی میں وہ اسی طرح ہوا. ایک کوئی آئے ہیں افطاری کے بعد کچھ مہمان، اور وہ گھر آئے ہیں، اور جن کے گھر آئے ہیں وہ آگے سے گھر ہی نہیں ہے. باہر ان کو بٹھایا، سلام دعا جو بھی بندوبست کیا. اب ان کو پیچھے فون کیا. اب وہ گھر والے دوسری جگہ گئے ہوئے تھے. اب ان کا اپنا پلان تھا، بمشکل سے وقت نکالا، بچوں کو ساتھ لے کر گئے. انہوں نے 2-3 گھروں سے ہو کے آنا تھا. لیکن جب انہیں یہاں سے فون گیا بھائی آپ کے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، ان کو میں نے فون کیا تو میں دیکھ رہا تھا ان کا آگے سے رویہ کیا تھا کہ بھئی یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کو بتا کے آئے ہیں، اب ان کو وہاں سے واپس بھیجیں تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا بدنامی اور بےعزتی کا باعث ہے، اور ہم سارا پلان چھوڑ کر واپس آ جائیں یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. یہ کیوں خرابی پیش آئی؟ اس وجہ سے کہ آنے والے نے وہ آداب اختیار نہیں کیے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. ہم ایسے دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ معاملات اسی طرح پیش آتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اجازت کسی کے گھر میں جانا ہے، کسی سے ملاقات کو جانا ہے، یا کوئی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ کسی کی پرسنل لائف میں، کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہو رہی ہے، کبھی اجازت کے بغیر نہ جائیں. اگر پہنچ ہی گئے ہیں ان کے محلے میں، ان کے گھر کے قریب، ان کے شہر میں، تو وہاں پہ جا کے آپ کم از کم فون کریں، بھائی آپ مصروف تو نہیں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، میں آپ کے شہر آیا ہوں، آپ کے محلے میں آیا ہوں، آپ کی گلی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ بندہ آرام کر رہا ہے، بندہ سویا ہوا ہے، اور آتا ہے کو بندہ بغیر فون کیے، بغیر اطلاع دیے آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ گھر والے جا کے دیکھتے ہیں جی کون ہے جی، وہ جی ان سے ملنا ہے جی فلاں صاحب سے. اب فلاں صاحب وہ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ جی میں ادھر سے آیا ان کو اٹھا دیں. وہ سوئے بندے کو اٹھا دیتے ہیں. اب وہ بندہ سویا ہوا، آپ خود اندازہ کریں، آپ سوئے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ملنے آ گیا، کیسے جائیں گے آپ اس کے ساتھ؟
مطلب کس طبیعت کے ساتھ آپ اس سے ملیں گے؟ دل میں سوچیں گے نا یار کیا بندہ اچھا والا سو رہا تھا اور اوپر سے یہ آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں تو میں بتا رہا ہوں کہ فرمایا کہ اگر اجازت نہیں ملی واپس چلے جاؤ. اور ہم اس میں بھی توہین محسوس کرتے ہیں. اور اگر پھر کسی کے گھر جانا ہو تو وہاں بھی جا کے کہا کہ جھانکنا نہیں ہے, آنکھ لگا کے نہیں دیکھنا, کان نہیں لگانے, اور پھر دروازے کے جو ہے نا بالکل سامنے بھی نہیں کھڑے ہو جانا. بڑے لوگ ایسے ہیں بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بعض اوقات دروازہ کھلتا ہے, کئی گھروں کا نقشہ اس ٹائپ کا بنا ہوتا ہے کہ وہ باہر کا دروازہ کھولنے تو پیچھے کمرے تک جو ہے وہ نظر پڑتی ہے, اور ہم بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور بعض اوقات دروازہ کھولنے والا بے تکلف دروازہ کھول کے دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی صاحب بالکل سامنے ہی کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کی طریقہ یہ تھا کہ آپ دروازے کے سامنے نہیں بلکہ ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے. ہٹ کے کھڑے ہونے سے بھی مراد تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو ہے نا کسی کے گھر میں نظر نہ پڑ جائے. یہ وہ آداب ہیں جو آج ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر اس گھر میں آپ اگر داخل ہو گئے ہیں, اجازت لے کے دروازہ کھل گیا ہے اور آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ اگر غور کریں تو ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اس گھر کے کچھ لوگوں کے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ کچھ اوقات میں تو آپ نے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر کسی ایک دوسرے کے کمرے میں جانا ہے تو پھر اجازت لینی ہے. اور بڑے تو بڑے, اللہ نے قرآن مجید میں بچوں تک کو منع کر دیا ہے. چھوٹے بچے کیا ہوتے ہیں؟ مطلب وہ بچے جو چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے, نابالغ بچے. یہ قرآن مجید کی سورہ نور ہے, سورہ نمبر 24, اس میں پہلے 27 اور 28 آیت میں یہ احکام بیان کیے اجازت کے. پھر انہی مسئلوں کو اللہ نے آگے چل کے آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 میں کھول کر بیان کر دیا, اور آگے پھر فرمایا کہ اسی طرح اللہ کھول کر مسئلے پھر بیان کرتا ہے. اور اس میں کیا فرمایا کہ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ, کہ تمہارے غلام نوکر اور تمہارے نابالغ بچے بھی ثلاث عورات لکم, فرمایا 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں بچے بھی اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوں گے, اجازت لے کر کمروں میں داخل ہوں گے. مجھے آپ بتائیں کہ آج تک ہمیں تو اس مسئلے کا شاید آج پہلی دفعہ پتہ چلے, اور جن کو پتہ ہے کیا ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو یہ مسئلہ بتایا ہے؟ یہ مسئلہ نابالغ بچوں کو بتانے والا ہے, بالغوں کو تو بتانا ہے وہ بعد کا مسئلہ ہے. نابالغوں کے احکام, سورہ نور آیت 58 اور 59, فرمایا کہ لم یبلغ الحلم, جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے ان کے لیے حکم کیا ہے کہ فرمایا کہ 3 اوقات میں وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے. کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. یہ 3 وقت ایسے ہیں فجر کی اذان سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے. اس وقت اگر چھوٹے بچوں کو کمرے میں آنا ہو, ایک بچہ اس کا کمرہ الگ ہے مثال کے طور پہ, والدین کا کمرہ الگ ہے, تو اپنے بچے کو بتانا ہے ہم نے کہ بیٹا جب آپ نے ہمارے کمرے میں, اپنی امی ابو کے کمرے میں اگر فجر سے پہلے کبھی آنا ہو تو بغیر اجازت کے نہیں آنا. قرآن نے مسئلہ بیان کیا ہے. مجھے بتائیں, بچے تو بچے, بڑوں کو بھی بعض اوقات اس چیز میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھائی یہ سمجھتا ہے کہ سارے گھر کا میں اکیلا مالک ہوں. وہ جس بھائی کے کمرے میں چاہے دروازہ کھولے بغیر اجازت کے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور گھر کا اگر جو سربراہ ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے, وہ سسر ہے یا ساس ہے. سسر کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی بہو کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو. جیٹھ اور دیور کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے کسی جو ہے نا بھائی کے کمرے میں داخل ہو. اور اگر اکٹھے رہتے ہوئے ایک دروازے کی چابیاں سب کے پاس ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس گھر میں جب داخل ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی اجازت کا طریقہ اختیار کر کے داخل ہونا ہے. وہ زبان سے ہو سکتا ہے, وہ کھانس کر ہو سکتا ہے, وہ بیل دے کر ہو سکتا ہے, وہ دروازہ کھٹکھٹا کر ہو سکتا ہے. اللہ نے تو چھوٹے بچوں سے فرما دیا کہ ان کو کہو کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اگر کمرے میں آنا ہے تو اجازت لے. آپ جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟
ادھر ان کو نہیں منع کیا میاں بیوی کو، بچوں کو فرمایا ان کے اوپر تربیت کا چیک لگاؤ. اور دوسرا فرمایا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب تم دوپہر کو اپنے فالتو کپڑے اتار کر سوتے ہو اس وقت بھی کوئی بچہ کوئی غلام کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے. بندہ کسی حالت میں لیٹا ہوتا ہے. اب بھائی آپ جیسے ابھی بیٹھے ہیں، میں ہم سارے اس گھروں میں ایسے تو نہیں ہوتے. یہ گھر میں ہر وقت تو نہیں پہن کر رکھتا، یہ ٹوپی ہر وقت تو میرے سر پہ نہیں ہوتی، یہ لباس بھی ہر وقت اس طرح کا نہیں ہوتا. گھر میں ہم کیجول ڈریسنگ میں کوئی ٹراؤزر پہننا ہے، کوئی شرٹ پہنی ہے، کوئی ہاف پہنے ہیں، یہ اسی طرح کی ڈریسنگ میں ہوتے ہیں. اور جب سوتے ہیں اس وقت آپ جانتے ہیں لوگ قمیض بھی اتار دیتے ہیں، خالی بنیان پہنی ہوتی ہے، بعض لوگ وہ بھی اتار دیتے ہیں. اب اس کو نہیں کہا کہ تم ہر وقت کپڑے پورے پہن کے رکھو، بلکہ دوسروں سے کہا کہ جب تم نے دوپہر کے وقت کسی کے گھر میں جب وہ آرام کر رہا ہو تو بچے نے بھی اگر جانا ہے، غلام نے بھی جانا ہے تو بغیر اجازت داخل نہیں ہونا. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اگر عشاء کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھی گئی ہے، اب اگر کسی کے کمرے میں جانا ہے تو اب بھی یہی حکم ہے. یہ 3 اوقات اللہ نے نام لے کر بیان کیا، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور ظہر کے بعد دوپہر کے وقت. ان میں اجازت چھوٹے بچے بھی لیں گے، چھوٹے بچے بھی. اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے، اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں، اپنے گھر والوں کو یہ مسئلے بتائیں قرآن کے. ہم اتنے، میں لفظ سخت نہیں بولنا چاہتا، کہ آداب اور تمیز سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ تو اس میں کوئی شرم اور ہچک ہی محسوس نہیں کرتے. اجازت لے کر جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر میں رات کے وقت چھاپا مارے. ہم لوگوں میں سے بعض لوگ چھاپے مارتے ہیں اپنے گھروں میں، اور بعض کہہ رہے ہوتے ہیں میں ذرا چیک کر رہا ہوں نا یہ میری بیوی کرتی کیا ہے. اچھا مجھے بتائیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کو کسی ایسی حالت، کیفیت یا فون پہ یا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نفرتیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لوگوں کی طلاقیں اسی وجہ سے ہو گئیں کہ ہم لوگوں نے اپنا یہ جاسوسی والا ذہن نہیں چھوڑا. شوہر بیوی کی جاسوسی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی جاسوسی کر رہی ہے. کوئی کال ریکارڈنگ نہ کیا کریں، کوئی کسی کے پیچھے گلیوں محلوں کے اندر اس کا پیچھا نہ کیا کریں. اگر شک پڑ ہی گیا ہے کسی وجہ سے، بغیر کسی پلاننگ کے کچھ آپ نے اس طرح کا دیکھ ہی لیا ہے، اس کی جاسوسی کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ کہ آپ جاسوسی کریں کہ میں پہلے پورا ذرا پتہ کروں نا. پورا پتہ کرتے کرتے اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں لوگ. اس سے میں پھر بتا دوں، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرمایا تم اگر لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے نا، افسدتہم، ان کو خراب کر بیٹھو گے، ٹھیک نہیں کر سکتے. لہذا چھاپے نہ ماریں. یہ اس طرح کی جو ہے نا اچانک کارروائیاں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، اپنی بیوی کی بھی اصلاح کریں. اگر کوئی اس طرح کا خطرہ ہوتا ہے تو بڑی حکمت عملی سے کچھ طریقہ کار کیے جا سکتے ہیں، لیکن بالعموم یہ لوگوں کی جو عادت ہے یہ انتہائی بری عادت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. آپ تو مردوں کو حکم دیتے تھے بھائی جب باہر سے آتے ہو فوراً گھر نہ جایا کرو، پہلے مسجد میں ذرا رکا کرو تاکہ تمہاری بیویوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے شوہر آ گئے، تاکہ وہ کچھ اپنا بناؤ سنگار اور دیگر معاملات ٹھیک کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اب اصل صرف ایک چیز یاد رکھیں، اسلام یہ چاہتا ہے کسی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اپنی ذات کی حد تک وہ کسی دوسرے کی وجہ سے بلا وجہ متاثر نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، صحیح البخاری کے اندر 6241 حدیث نمبر ہے. آپ ایک دفعہ بیٹھے، آپ اگر حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے، اس کی جو چیپٹر بنایا نا امام بخاری نے، کتاب الاستئذان، اجازت لینے کی کتاب، یہ کتاب نمبر 79 ہے. صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، وہاں پہ باقاعدہ اجازت کے ابواب بنائے گئے ہیں، کس کس جگہ پہ کیسے کیسے اجازت لینی ہے. یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک آدمی آیا، اس نے کیا کیا ہے، وہ نا آیا تو اندر اس نے آنا تھا، اور اس نے آنے سے پہلے نا ایسے کان لگا کے، وہ آنکھ لگا کے دیکھا دروازے سے، یعنی اس کی کوئی نیت بری نہیں ہوگی، اس نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کہ نہیں.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کنگا تھا، آپ اس سے سر مبارک کھجا رہے تھے. آپ کو جب محسوس ہوا کہ اس نے اس طرح کیا ہے، صحیح مسلم کے تو الفاظ ہے کہ آپ اٹھے اس کی طرف بھاگے کہ اس کو ماریں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب اندر آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پتہ چل جاتا نا کہ تم دیکھ رہے ہو اس طرح کر کے، فرمایا یہ میں لوہے کا کنگا تمہاری آنکھ میں دے مارتا. انما جعل البصر انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ اجازت اسی لیے ہے تاکہ نظر نہ پڑے. تم نے پہلے دیکھ لیا، بعد میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہو. یہ جھانک کے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ یقین کریں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد کے گھر جب آنا ہوتا وہ بھی اجازت لے کر آتی تھی. مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، کسی کے پاس گھر جاتے تو اجازت لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے. انہوں نے باہر سے آ کے اجازت لی، السلام علیکم کہا جیسے میں نے عرض کیا. تو وہ کاموں میں مصروف تھے. اب سلام سن لی لیکن وعلیکم السلام نہیں کہا. مطلب وعلیکم السلام کا مطلب تھا کہ آ جاؤ، کیونکہ یہ اجازت کا سلام تھا. تو اجازت کے سلام کے جواب کا مطلب ہے آ جاؤ، تو وہ ابھی اجازت دینا نہیں چاہتے تھے. دیکھیں کوئی، وہ اپنے کام کرتے رہے. انہوں نے دوسری دفعہ بھی کہا السلام علیکم، یہ پھر کام کر رہے ہیں. تیسری دفعہ بھی کہا السلام علیکم، پھر کام کر رہے ہیں. وہ واپس چلے گئے. وہ جب کام سے فارغ ہوئے تو کہا بھئی بلا لو ان کو. وہ دربان گیا یا جو بھی انہوں نے کہا، وہ تو چلے گئے ہیں. تو وہ ان کے پاس چلا گیا، بلا لو کو کام ہوگا. وہ آ گئے، پوچھا واپس چلے گئے تھے. انہوں نے کہا بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے جاؤ گھر میں تو 3 دفعہ سلام کیا کرو، 3 دفعہ اجازت مانگا کرو. مل جائے تو چلے جاؤ، نہ ملے تو واپس آ جاؤ. قرآن کا حکم ہے. تو میں واپس چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہاں پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. یہ صحیح بخاری کے اندر 2062 ہے، کتاب نمبر 34 ہے، کتاب البیوع ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 2153 ہے. فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا. ان کا جی ہم نے سنا ہے آپ نے یہی فرمایا کہ 3 دفعہ سلام کرو. یہ سلام آگے ساری وضاحت ہے نا، قرآن میں تو کہا کہ مل جائے اجازت تو آ جاؤ، نہیں تو چلے جاؤ. تو یہ آگے ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ سلام کرو، اجازت ملے تو چلے جاؤ، نہیں تو واپس. وہ کہنے لگے کہ اگر یہ میں نے نہیں سنا. دیکھے وہ حدیث کے بارے میں بھی کتنے وہ حساس تھے. انہوں نے کہا جی اگر تو یہ بات ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے نہ ہوا تو لأوجعتک، میں تمہیں سزا دوں گا. اس بات پہ دلیل پیش کرو. وہ کہنے لگے، ادب المفرد کے الفاظ ہیں یہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں حدیث کے بارے میں امین ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. وہ کہنے لگے میں تمہاری بات مانتا ہوں، تم جھوٹے نہیں ہو، لیکن میں نے اس کی تصدیق کرنی. اور وہ گھبرائے آئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں سارا واقعہ. وہ کہنے لگے ہم انصار کی مجلس میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا تو وہ بڑے پریشان آئے. کہنے لگے بھائی معاملہ تو بڑا بگڑ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت کرو. تو کیا آپ میں سے کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا؟ تو حضرت ابی بن کعب بھی وہاں بیٹھے تھے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسے ہی تھا، ایسے ہی مسئلہ ہے کہ 3 دفعہ جائے، سلام کریں، اجازت ملے چلے جائیں، نہیں تو واپس. تو کہنے لگے ہم میں سے سب سے چھوٹا اس بات کی گواہی دینے کے لیے تمہارے ساتھ جائے گا، تم پریشان نہ ہو ابو موسیٰ. انہوں نے ابو سعید کو ہی بھیجا، یہ چھوٹے تھے. ابو سعید گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر بتایا کہ ایسا ہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے یہی سنا ہے، کسی کے گھر میں جائیں 3 دفعہ اجازت لیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جائے. تو آج کے زمانے میں تو میں بتا رہا ہوں تو موبائل فون ہے. اب کسی کے گھر جا کر اجازت لے کر واپس آنے کی بجائے ادھر سے بیٹھ کے اجازت لے لیں، فون کریں، مل جائے اجازت تو چلے جائے، پھر دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہو جائے. وہ فرمانے لگی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں پہلے اتنے وہ سخت ہوئے کہ بھائی بغیر دلیل کے مانوں گا نہیں، اور جب بات سامنے آ گئی تو پھر فوراً قبول کر لیا کہ ہاں ہم بازاروں میں جاتے تھے اور ممکن ہے یہ بات ہمارے ذہن سے رہ گئی ہو، کوئی کام کاج کی وجہ سے مصروفیت میں نہ سن پائے ہوں، تو ٹھیک ہے
میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اور یہ واقعہ جو حضرت ابو موسیٰ نے بیان فرمایا خود نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امت کے نبی ہیں، ایک صحابی کے گھر گئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گئے اور جا کے اجازت لی، السلام علیکم کہا۔ اب وہ آگے سے مصروف تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے سلام کا جواب دے دیا، لیکن دل میں دیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو انہوں نے دل میں کہا وعلیکم السلام۔ آپ نے سنا نہیں ہے، تو آپ باہر کھڑے ہیں، تھوڑا وقت گزرا، آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، وہ اندر پھر وعلیکم السلام، آہستہ سے۔ آپ باہر کھڑے ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر ہے اپنے قبیلے کے، تیسری دفعہ بھی آپ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے تیسری دفعہ بھی دل میں جواب دیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حدیث میں آتا ہے کہ فرجع رسول اللہ، نبی علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اجازت امتی کے گھر میں بھی نہیں ملی جانے کی، نبی واپس چلے گئے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے ہمارے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بھائی مولوی صاحب سے ٹائم لیا تھا آپ نے؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے وہ عزیزوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ان سے ٹائم لے کر گئے تھے۔ آپ کا قصور ہے، اپنی اصلاح کریں، ان پہ تنقید نہ کریں۔ نبی علیہ السلام واپس چلے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ نے جب دیکھا نا کہ واپس چلے گئے، وہ اٹھے، فوراً بھاگے، پیچھے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جواب دے رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے اور میں دل میں جواب دے رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے سلامتی اور برکت کی دعائیں کرتے جائیں، میں تو زیادہ دعائیں لینے کی خاطر اونچی آواز میں جواب نہیں دے رہا تھا، کہیں وہ جواب مل جاتا تو پھر تو آپ ختم کر دیتے بات، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، ورنہ ایسی بات۔ پھر آپ علیہ السلام اندر آئے، حدیث میں آتا انہوں نے کشمش، سونگی جسے ہم کہتے ہیں، وہ کشمش ان کے آگے، وہ یہ خوراک تھی رکھی، آپ نے وہاں پہ ان کی دعوت قبول فرمائی، اور اس کے بعد بڑی خوبصورت دعا جو میں کہتا ہوں ہمیں جب بھی ہماری کوئی دعوت کرے کہیں پہ کھانا کھائیں، یہ دعا اس کو ضرور دینی چاہیے۔ یہ مسند احمد میں 12406 حدیث نمبر ہے، بڑی خوبصورت دعا دی آپ نے۔ آپ نے فرمایا اے سعد بن عبادہ، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کریں۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار روزہ افطار کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے تم پر رحمت بھیجیں، رحمت کی دعائیں فرمائیں۔ یہ دعا پھر آپ نے ان کو دی اور پھر آپ ان کے گھر سے رخصت ہوئے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، کسی کے گھر میں جانا ہو، کسی کی گفتگو میں بات کرنی ہو، کسی کے درمیان میں بیٹھنا ہو، کسی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو، کوئی کھانے والی چیز ہو، کسی مجلس میں جانا ہو، کسی شادی پہ جانا ہو، کسی پروگرام پہ جانا ہو، جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائے کسی شادی میں نہ جائیں، کسی دعوت میں نہ جائیں۔ اگر دعوت عام ہے تو پھر تو سب کو دعوت ہے، کوئی خاص مجلس ہے، کوئی ہم لوگ ہوتے ہیں ایک بندے کو بلاتے ہیں اور 10 لوگ ساتھ ایسے چلے جاتے ہیں۔ بھئی اجازت کس کو ملی ہے؟ ایک کو، تم 9 کو کیوں ساتھ لے کے آئے ہو؟ جتنوں کو اجازت ملے اتنوں کے پاس جانا چاہیے۔ پھر خاص طور پہ گھروں میں جانا ہو تو گھر ایک 4 دیواری میں انسان کا اپنا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ اجازت لیں، اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، گھر میں آنے سے پہلے اجازت لیں، اگلے کے وقت کا خیال کریں، کوئی آرام کا وقت نہ ہو، کوئی کھانے کا وقت نہ ہو، کوئی سونے کا وقت نہ ہو، فجر سے پہلے کا وقت نہ ہو، دوپہر میں آرام کا وقت نہ ہو، عشاء کے بعد کا وقت نہ ہو۔ اور ان اوقات میں تو غلاموں اور بچوں تک کو کہہ دیا کہ وہ بھی اجازت لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاقی جو ہدایت قرآن نے بیان فرمائی ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔